صل على رسوله الكريم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی. ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا کو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی ضرور قبول ہوتی ہے 3 آدمیوں کی دعا. ایک کون ہے؟ روزہ دار، اس کے افطار کی وقت روزہ دار کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے افطار کے وقت. اور دوسرا شخص عادل بادشاہ جو حاکم ہو اور انصاف کرنے والا ہو، یا کسی بھی معاملے میں اس کو فیصل بنایا جائے اور وہ اس میں انصاف سے کام لے. کسی 2 شخصوں کے درمیان یا 2 پارٹیوں کے درمیان اس کو فیصل بنایا گیا ہے تو وہ انصاف سے کام لے کہ انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو اس کی بھی دعا اللہ قبول فرمائے. اور اگر کوئی مسلمانوں کا حاکم بنایا جائے، کسی رعایا کا حاکم اس کو بنایا گیا تو وہ بھی اگر انصاف سے معاملات کرے گا تو اللہ اس کی دعا بھی ضرور قبول فرمائے. اور تیسرا شخص مظلوم ہے. مظلوم کے بارے میں فرمایا کہ اس کی دعا کو آسمانوں سے اوپر اٹھا لی جاتی ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ کچھ مصلحت کی وجہ سے کچھ دیر ہو جائے لیکن گھبرانا نہیں، میں تیری مدد ضرور کروں گا. کسی پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے اس کے لیے. در منصور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا. دوسری روایات میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، یعنی رات کو سونا تک بھول ہی جاتے تھے کہ راتوں کو بھی عبادت ہو رہی اور دن میں بھی عبادت ہو رہی. ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعا پر آمین کہا کرو. کتنی بڑی بات ہے. بہت سی روایات سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کچھ تردد نہیں. لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے کہ دعا کے قبول ہونے کے کیا معنی ہیں. اگر اس کو سمجھ لیں گے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری ہر دعا قبول ہے. وہ آگے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتے ہیں بشرطے کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو حق تعالی شانہ کے یہاں سے 3 چیزوں میں سے اسے ایک چیز ضرور ملتی ہے. یا خود وہی چیز مل جاتی ہے جس کی دعا کی ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی یا مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے،
یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جتنا زیادہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے گزرتا ہوا جا رہا ہے اور ختم ہونے والا ہے۔ پہلا عشرہ، آج آخری روزہ ہے، کل آج 9واں روزہ ہے، کل آخری روزہ، پہلا عشرہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے باقی جو دن بچے ہوئے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور کتنے مہینے آئے رمضان کے آ کر چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی کا ارشاد چند دن پہلے گزر چکا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری جائز حاجات کو پورا فرمائے اور بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے نیک اعمال کے اندر اپنی زندگی کو گزاریں، اپنے اوقات کو فارغ کر کے نیکیوں کے اندر گزاریں۔ اللہ قبول فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين۔ وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين۔